لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے کی تنگ گلیوں میں ایک نوجوان ارسلان وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ارسلان کا باپ بچپن میں ہی دنیا چھوڑ گیا تھا۔ ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کپڑے دھو کر اور سلائی کر کے اسے پڑھایا۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں نے ارسلان کے دل میں چھوٹے چھوٹے خواب بھی مار ڈالے تھے۔ امی، یہ دنیا پیسوں والوں کی ہے، ہمارے جیسے غریبوں کے لیے یہاں کچھ نہیں۔ ارسلان اکثر یہ جملہ دہرایا کرتا، لیکن اس کی ماں سلم بی بی ہمیشہ مسکرا کر ایک ہی بات کہتی، بیٹا، اللہ نے تیرے نصیب کا رزق تیرے لیے لکھ رکھا ہے، بس اچھا سوچ، اچھا بول، محنت کر، پھر دیکھ وقت خود بدلے گا۔ ارسلان ہنستا مگر دل میں امید کی شمع مدھم ہو جاتی۔ ایک دن محلے کی مسجد میں مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں ایک واقعہ سنانے لگے۔ ایک مزدور تھا جو ہمیشہ کہتا تھا، میرا نصیب خراب ہے، میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ جوں کا توں زندگی جیتا رہا۔ مگر ایک دوسرا مزدور تھا جو ہمیشہ کہتا تھا، میرا رب اچھا ہے، میرا کل اچھا ہوگا۔ وہ محنت کرتا رہا اور آخرکار اپنی سوچ اور نیت کی وجہ سے اللہ نے اسے رزق میں بھی سکون میں بھی برکت دے دی۔ ارسلان مسجد سے نکلا تو سوچ میں ڈوب گیا، کیا واقعی انسان کی سوچ ہی اس کا نصیب بدلتی ہے؟ اسی رات اس نے ماں سے کہا، امی، کل سے میں بھی کہوں گا میرا رب اچھا ہے، میرا کل اچھا ہوگا، میں بھی اچھا سوچوں گا۔ ماں کی آنکھوں میں دعا کے موتی جھلکنے لگے۔ اگلی صبح ارسلان نے اخبار کھولا اور اپنی تعلیم کے مطابق ایک چھوٹی سی نوکری کی درخواست دی۔ اس سے پہلے اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا تھا کہ مجھے نوکری کون دے گا۔ اب اس نے ڈر کو شکست دی اور درخواست بھیج دی۔ 2 دن بعد کال آئی۔ انٹرویو تھا۔ دل میں وسوسے آئے مگر اس نے خود کو سمجھایا، اچھا سوچو، اچھا ہوگا۔ وہ انٹرویو دینے گیا۔ پہلے تو ڈر لگا لیکن پھر ماں کے الفاظ یاد آئے۔ پورے اعتماد سے سوالوں کے جواب دیے۔ انچارج نے کہا، تمہاری سوچ مثبت ہے، ہمیں ایسے ہی نوجوان کی ضرورت تھی، کل سے آ جاؤ۔ ارسلان کی دنیا جیسے بدل گئی۔ وہ سوچنے لگا، صرف سوچ بدلی اور نتیجہ بھی بدل گیا۔ نوکری کے ساتھ ساتھ اس نے شام کے وقت پارٹ ٹائم تعلیم بھی جاری رکھی۔ ایک دن اس کے مینیجر نے اس سے کہا، ارسلان، تم ہمیشہ مثبت بات کرتے ہو، لوگ تم سے بات کر کے اچھا محسوس کرتے ہیں، تم میں لیڈر بننے کی صلاحیت ہے۔ ارسلان حیران ہوا کیونکہ چند ماہ پہلے وہ خود مایوسی کا شکار تھا، لیکن اب وہ جان گیا تھا کہ اچھے الفاظ، اچھے خیالات، اچھے عمل انسان کے مقدر کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ 2 سال بیت گئے۔ ارسلان کی محنت، نیک نیتی اور مثبت سوچ نے اسے کمپنی میں اچھا مقام دلا دیا۔ اب اس کی تنخواہ اتنی تھی کہ اس کی ماں کو سلائی کا کام چھوڑنا پڑا۔ ایک دن کمپنی کے ہیڈ آفس سے فون آیا کہ ارسلان کو ہیڈ آفس میں پروجیکٹ مینیجر کی پوسٹ کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ارسلان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے ماں سے کہا، امی، دیکھو اب کہتی تھی نا، اچھا سوچو، اچھا ہوگا۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ نے کہا ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ ارسلان اب دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ محلے کے لڑکوں کو کہتا، مایوس نہ ہو، اچھا سوچو، محنت کرو، حالات بدلیں گے۔ میرے ساتھ یہی ہوا ہے۔ کچھ لڑکوں نے اس کی بات مانی، تعلیم کی طرف لوٹے، اور کچھ نے چھوٹے کاروبار شروع کیے۔ وہ نوجوان جو پہلے گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر قسمت کو کوسا کرتے تھے، اب دکانوں، کالجوں اور دفاتر کا حصہ بن گئے تھے۔ ایک دن اپنی ماں کو نئے گھر لے گیا۔ کشادہ کمرے، روشنی سے بھرپور آنگن۔ سلم بی بی نے کہا، بیٹا، یہ سب تیرے رب کا کرم ہے اور تیری سوچ کی طاقت۔ اگر تو ویسے ہی مایوس رہتا تو آج بھی اسی ٹوٹی چھت کے نیچے ہوتے۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، امی، سچ کہا، اپنے بندہ جیسا سوچے ویسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارسلان اب موٹیویشنل اسپیکر بھی بن گیا تھا۔ اسکولوں، کالجوں، سیمینارز میں جا کر نوجوانوں کو یہی پیغام دیتا، زندگی میں 2 ہی راستے ہیں، تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ یا اچھا سوچ کر محنت کرو اور آگے بڑھو۔ زندگی اسی کی بدلتی ہے جو اچھا سوچتا ہے۔ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوتے، اس کی کہانی سنتے اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عزم کرتے۔
ارسلان نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام تھا اچھا سوچو اچھا ہوگا۔ اس کتاب میں اس نے اپنے بچپن کی غربت، محرومی، ڈر اور پھر مثبت سوچ، محنت اور کامیابی کا مکمل سفر لکھا۔ کتاب کے آخر میں اس نے لکھا، جو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی سوچ اس کا مقدر ہے، وہی انسان زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہر صبح یہ کہو، میرا رب اچھا ہے، میرا آج اچھا ہوگا، میرا کل اور بھی بہتر ہوگا۔ بس یقین، صبر اور محنت سے اپنا راستہ خود بناؤ۔ کئی سال بعد ارسلان اپنے نئے بنگلے کی چھت پر کھڑا سورج کو دیکھ رہا تھا، جو ہر دن کی طرح نئی امید، نئی روشنی، نئی کامیابی لے کر نکلتا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے یہ سکھایا کہ اچھا سوچو اچھا ہوگا۔ اور واقعی اس کی زندگی اس کی سوچ کا عکس بن چکی تھی۔ دنیا کا سب سے سستا اور آسان راز ہے اچھا سوچو، اچھا بول، اچھا کرو۔ زندگی خود اچھے راستے پر چل پڑے گی۔